تیری عظمتوں کے چرچے، تحقیقات لحد میں بھی تیرا نام چل رہا۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بسملہ میں یہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ پیر عالم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنی کتاب بنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں الایام ثلاثۃ کہ دن تو تین ہیں، اور میں نمبر ایک کل جو گزر گیا، دوسرا آج جو کام کرنے کا دن ہے، اور ایک آنے والا کل کہ جو امید کا دن ہے۔ جو گزر گیا اس سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ ہم نے اس میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ ہماری زندگی کا ایک دن کم ہو گیا، اور آج جو دن ہے نا یہ عمل کرنے کا دن ہے، اس کو غنیمت سمجھنا چاہیے کہ آج ہم سانس لے رہے ہیں، آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ غنیمت ہے۔ اور فرمایا جو آنے والا کل ہے نا وہ پر خطر ہے، پتہ نہیں کل ہم زندہ رہے یا نہ رہے، کوئی ہے بھروسہ کسی کی زندگی کا۔ فرمایا اسی طرح مہینے تین ہیں، رجب المرجب گزر گیا، شعبان المعظم موجود ہے، اس کو غنیمت جانو اور اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ اور رمضان امید ہے، رمضان تک پتہ نہیں زندہ رہے گی یا نہیں رہے۔ کتنے لوگ تھے کہ جو رجب میں تھے شعبان میں نہیں ہے، کئی لوگ ہوں گے کہ شعبان میں ہوں گے لیکن رمضان میں نہیں ہوں گے۔ اس لیے فرمایا کہ زندگی کے ایام کی قدر کرو۔ اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کرام اذا نظروا الی ہلال شعبان، جب شعبان المعظم کا چاند دیکھتے تھے، یہ جو شعبان المعظم کا مہینہ یہ بڑی عظمتوں والا ہے، اور سرکار بھی فرماتے ہیں اکثر لوگ اس سے غافل ہی رہتے ہیں، اکثر لوگ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اس مہینے کی عظمت سے غافل رہتے ہیں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا معمول کیا تھا؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب شعبان المعظم کے مہینے کا چاند نظر آتا تھا تو وہ لوگ قرآن مجید کی تلاوت فرماتے تھے۔ وہ لوگ تو سارا سال ہی کرتے تھے لیکن اس مہینے میں اور زیادہ کرتے تھے، تلاوت قرآن مجید اور زیادہ کثرت سے کرتے تھے، اور مسلمان اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالتے ہیں۔ ہم لوگ زیادہ تر رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کرتے ہیں، شاید اس لیے کہ رمضان میں 70 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حالانکہ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جس کا سال جب پورا ہو تبھی ادائیگی فرض ہو جاتی ہے۔ کسی کا رجب میں پورا ہوتا ہے تو ادائیگی رجب میں فرض ہے، شعبان میں ہے تو شعبان، رمضان، ذوالحج، جب جس کا سال پورا ہو جائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں اکثر کا معمول یہ تھا، وہ شعبان المعظم میں زکوٰۃ نکالتے تھے، اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ غریب لوگوں تک مال پہنچ جائے، وہ مال اپنی ذات پر لگائے، صحت اور تندرستی پائے، پھر رمضان کے روزے وہ بھی رکھے، وہ بھی رمضان شریف کے اندر اچھے طریقے سے عبادات کر سکے۔ اور جو حاکم ہوتے تھے وہ قیدیوں کو طلب کرتے، جس پر حد جاری کرنی ہوتی حد جاری کرتے، باقیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اور سوداگر اپنا قرضہ ادا کرتے، جس سے لینا ہوتا لے لیتے تھے، اور جب رمضان کا چاند نظر آتا پورا مہینہ ہی اعتکاف کرتے تھے، پورا مہینہ اعتکاف کرتے تھے، سارا مہینہ اللہ کی عبادت میں گزار دیتے۔ ان کا بھی یہی ذہن ہوتا تھا پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں رمضان نصیب ہو گیا۔ تو یہ شعبان المعظم کا مہینہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب، یا اللہ مجھے رجب کے مہینے میں ہمیں برکت عطا فرما، وشعبان، اور شعبان المعظم میں برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ سرکار اس مہینے رجب المرجب کے لیے برکت اور رمضان کے آنے کی دعا کیا کرتے ہیں۔ اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں
عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی 5 چیزیں ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا شباب قبل حرمک، فرمایا بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ جوانی کی جو قدر ہے نا، جو کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا بڑھاپا بھی جوان کر دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جس بندے نے جوانی کی قدر کی، جوانی کو صحیح راستے پر لگایا، اس کو لگام ڈال کے رکھا، اللہ کی عبادت کی، اپنے رب کو راضی کیا اور خوب عبادتیں کی، مجاہدیں کی، ریاضتیں کی، لیکن جب بوڑھا ہو گیا جوانی جیسی عبادت نہیں کر سکتا ہے، کمزوری آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کو ثواب بڑھاپے والا نہیں جوانی والا عطا فرماتا۔ کیوں؟ جوانی کی قدر کی ہے، جوانی کو بے لگام نہیں چھوڑا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا شباب قبل حرمک، فرمایا بوڑھے ہونے سے پہلے جوانی کی قدر کرو۔ تو جو جوان ہے انہیں جوانی کی قدر کرنی چاہیے۔ گزر تو جانی ہے، گزر جانی ہے، لیکن جو قدر کر لیتا ہے اس کا بڑھاپا بھی جوان ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا وصحتک قبل سقمک، بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو۔ بیمار جوان بھی ہو سکتا ہے، بیمار بوڑھا بھی ہو جاتا ہے، بچہ بھی ہو جاتا ہے، فرمایا لیکن بیمار ہونے سے پہلے اپنی صحت کی قدر کرو۔ وغناک قبل فقرک، اور فرمایا غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کرو۔ جب مال ہے تب اسے غلط کاموں میں خرچ کرتے رہے، اور جب پلے رہا کچھ نہیں تو پھر یہ کہ کاش میرے پاس پیسے ہوتے تو میں مسجد بنوا دیتا، کاش میرے پاس پیسے ہوتے میں مدرسہ بنوا دیتا، کاش میرے پاس پیسہ ہوتا میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا۔ تو جب تھا تب کیا کیا؟ پھر کاش کاش ہی رہ جانا ہے، پھر کاش جو ہے وہ کسی کام نہیں آنا۔ اور پھر فرمایا نمبر 4 فراغک قبل شغلک، فرمایا مصروف ہونے سے پہلے اپنی فراغت کی قدر کرو۔ جب فراغت ہے اس وقت کام جو ہے وہ اپنی جو وقت ہے اوقات ہے سو کے گزار دیے، جب فارغ ہے اس وقت جو ہے وہ کوئی ڈھنگ کا کام کیا کوئی نہیں، لاہو لاپ میں لگے رہے۔ جب مصروف ہو گئے تو پھر کہا کاش ٹائم ہوتا نا تو میں نے قرآن ہی یوز کر لینا، کاش میرے پاس ٹائم ہوتا نا تو میں نے فلانا کام بھی کر لینا تھا، کاش میرے پاس ٹائم ہوتا تو میں نے یہ بھی کر لینا تھا، وہ بھی کر لینا تھا۔ تو سرکار علیہ السلام تو یہی تو فرما رہے ہیں جب اللہ نے وقت دیا ہے اس کی قدر کر، بعد میں کاش کاش نہ کر، بعد میں کاش کرنے کا کیا فائدہ۔ اور پھر فرمایا نمبر 5 حیاتک قبل موتک، مرنے سے پہلے زندگی کی قدر کر۔ یہ 5 نصیحتیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ لہذا صحت، جوانی، مالداری، فراغت اور زندگی، اس کو ایسے ہی ضائع نہیں کرنا چاہیے، نیک اعمال کر لینے چاہیے، کیونکہ یہ نعمتیں بار بار نصیب نہیں ہوتی۔ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں نا صدا نہ بلبل باغی بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ باپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یار۔ صدا تو کوئی چیز نہیں ہے، صدا بہار نہیں رہتی، خزاں بھی آتی ہے، صدا سویرا نہیں رہتا، رات بھی آتی ہے، صدا جوانی نہیں رہتی، بڑھاپا بھی آتا ہے، صحت بھی نہیں رہتی ہے، بیماری بھی آتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں پہلے ان چیزوں کی قدر کر لو، پھر دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں نوازتا کتنا زیادہ۔ اور جو قدر کرنے والے سرکار علیہ السلام نے ان کے بارے میں بھی ارشادات ارشاد فرما دیے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اذا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اذا مرض العبد او مسافر کتب له بمثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، جب بندہ بیمار ہوتا ہے یا مسافر ہوتا ہے تو اس کے وہی اعمال لکھے جاتے ہیں جو اس نے تندرستی میں کیے ہوتے ہیں، وہی اس کا ثواب لکھا جاتا ہے کہ جو مسافر ہونے سے پہلے وہ قیام کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں اپنے گھر میں کیا کرتا تھا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذروں کی وجہ سے ثواب میں کمی نہیں لاتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ان العبد اذا كان على طریقۃ حسنۃ من العبادۃ، جب بندہ عبادت کے اعمال کے اچھے راستے پر ہوتا ہے، ثم مرض، پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے، قیل للملک الموکل، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فرشتوں کو جو اس پر جو ہے وہ نگران ہے ان سے فرماتا ہے اکتب له مثل عمل اذا كان طریقا، اس کے
دیکھ لو مومن کی بیماری بھی اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی طرف سے جو ہے وہ دھونے کا اور پاک کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ لیکن دیکھو کتنا وہ مہربان ہے، اللہ نے فرمایا کہ بیمار کو تندرست کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، لیکن یہ نہیں فرمایا کہ جو وہ تندرستی میں گناہ کرتا ہے بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکا تو گناہ بھی لکھے جائیں گے، یہ نہیں فرمایا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ چور ہے، چوریاں کرتا ہے، بیمار ہو گیا، چوری نہیں کر سکا، تو اب اللہ یہ نہیں لکھے گا کہ فرشتوں لکھو یہ چوری ہے، اللہ یہ نہیں فرماتا۔ ہاں یہ ضرور فرماتا ہے بندہ صحت میں تھا، کھڑے ہو کر مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا تھا، جب بیمار ہو گیا گھر میں پڑھی، بیٹھ کر پڑھی، مسجد میں نہیں آ سکا، لیکن فرشتوں ثواب مسجد والے لکھتا۔ کتنا مہربان ہے، گناہ نہیں لکھتا لیکن ثواب صحت والے اور جوانی والے ضرور لکھتا ہے۔ کتنا مہربان ہمارا رب ہے، اس لیے فرمایا بیمار ہونے سے پہلے صحت کی قدر کرو، اور پھر فرمایا غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کرو۔ کسی نے نبی پاک علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے صدقے کا ثواب سب سے بڑا ہے؟ وہ کون سا صدقہ ہے جو اللہ کی راہ میں دے تو اس کا ثواب زیادہ ملے؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انت تصدق وانت صحیح صحیح، فرمایا اس صدقے کا ثواب زیادہ ہے جو تم اپنی صحت اور تندرستی میں دو، اور جب دل نہ کرتا ہو دینے کو تب دو، اور فرمایا تخشى الفقر، جب تمہیں فقیری کا ڈر ہو، وتأمل الغنى، امیری کی امید ہو، اس وقت جو اللہ کی راہ میں صدقہ دیتا ہے اللہ اس کو ثواب بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ صحت ہے نا تو اس وقت پتہ ہے یار میں خرچ سکتا ہوں، پہن سکتا ہوں، کھا سکتا ہوں، اپنی ذات پہ لگا سکتا ہوں، گاڑی لے سکتا ہوں، اچھا مکان بنا سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں وہ کر سکتا ہوں، ورنہ اس وقت جو اللہ کی راہ میں دیتا ہے نا اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اور پھر سرکار علیہ السلام آپ نے ارشاد فرمایا اتنی دیر نہ لگاؤ کہ جب جان یہاں تک پہنچ جائے اور پھر کوئی فلانے کو دے دینا، کوئی فلانے کو دے دینا، فرمایا تیرے کہنے کا کیا فائدہ، وہ فلانا کا ہو ہی گیا۔ جب جان یہاں پہنچ جاتی ہے تو پھر مال اپنا تو نہیں رہتا، وہ تو وارثوں کا ہو جاتا ہے، تو اس وقت کہتا ہے جی اس کو بھی دے دینا، اس کو بھی دے دینا۔ اگر دینا تھا تو صحت میں دیتا، زندگی میں دیتا، تندرستی میں دیتا، بعد میں وارثوں کے مال کی وصیت کرتے ہو۔ اس لیے صحت اور تندرستی اس وقت جو خرچ کرنا ہے نا اس کا ثواب ہی ہو۔ جب صحت ہوتی ہے تو آپ فرعون بنے ہوتے ہیں، سگی بہن کا حصہ نہیں دیتے، سگے بھائی کا حصہ نہیں دیتے، سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور جب سامنے موت نظر آتی ہے تو کہتے ہیں میرے سارے پیسے کی مشین بڑھا دینا، سارا یہ مدرسے میں دے دینا، اور جس کا حق ہے پہلے وہ تو دو، حق والے کا حق دیتے نہیں ہے، تو مرتبہ کہتے ہیں اس کو بھی دے دینا، اس کو بھی دے دینا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیری نصیحت ہے یہ وارث کے مال کی نصیحت کر لے، اپنا دم تھا جب صحت تھی، جب اپنی جیب میں تھے، جب خرچ کرنے کی توفیق تھی۔ اور سرکار نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے انسان کا اپنی زندگی میں ایک درہم خیرات کرنا مرتے وقت 100 درہم خیرات کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے ابھی یہ صحت اور تندرستی ہے، اللہ کی راہ میں اگر اللہ نے مال دیا ہے، امیری دی ہے، تو غلط کاموں میں نہیں خرچ کرنا، یہ غور کرنا چاہیے۔ آج ویسے بھی شب برات ہے، پتہ نہیں کس کس کا پتہ چڑھ جاتا ہے، کتنے پتے چڑھ گئے اس مسجد کے۔ ادھر بابا جی بیٹھتے تھے مسجد کے، کدھر کے انور خان صاحب، وہ بھی گئے، پچھلے سال ادھر ہی تھے، بابا گاڑی ادھر بیٹھا کرتا تھا وہ بھی گیا، حبیب خان صاحب باہر بیٹھا کرتے تھے وہ بھی گئے، چلے گئے نا، ہم نے نہیں جانا، ہم نے سدا ہی رہنا ہے۔ اس لیے غور کریں اللہ نے مال دیا تو کدھر لگاتے ہو؟ ویسے رات کو سونے سے پہلے اپنے پیسے کا حساب کریں تو صحیح، نیکی میں کتنا گیا ہے، گناہ میں کتنا گیا، کبھی غور تو کریں۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے پہلے فرما دیا ہے غریب ہونے سے پہلے اپنی امیری کی قدر کرو، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرو، غلط جگہ خرچ نہ کرو، اور جب بندہ صحیح جگہ خرچ کرتا ہے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام آپ کا فرمانے عالی شان ہے کہ ایک شخص کسی جنگل میں تھا تو اس نے نا بادل سے آواز سنی، اس کی حدیقہ کا
اس کی حدیث کا فلاں نہ دے، فلاں بندے کے باغ کو جا کے سلام کرو۔ وہ جنگل میں تھا، بادل جنگل میں تھا، اور آواز آئی ہے بادل جا اور فلاں بندے کے باغ کو جا کر سلام کر۔ بندہ بڑا حیران ہوا، یار بادلوں کو حکم دیا جا رہا فلاں بندے کے باغ کو سلام کرو، وہ بادل کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ وہ بادل ایک طرف گیا، پتھریلی زمین پر برسا، نالیوں میں سے ایک نالی میں سارا پانی جمع ہوا، تو وہ پھر پانی جو ہے وہ اس کے پیچھے چلنا شروع ہو گیا کہ نالی کدھر جاتی ہے۔ وہ ایک بندے کے باغ میں گئی، وہ ایک بندہ کھڑا تھا، بیلچہ پکڑا تھا، بیلچے سے پانی اپنے باغ میں ڈالی جا رہا ہے۔ اس نے کہا حضرت صاحب نام کیا ہے؟ اس نے وہی نام بتایا جو بادل کو حکم دیا گیا تھا۔ جب یہ کہا نا تو بولا کہ بندے میرا نام کیوں پوچھتا ہے، کس لیے پوچھا ہے؟ تو اس نے کہا بھی اس لیے کہ کوئی بندہ تیرا نام لے کر بادل سے کہہ رہا تھا اس بندے کے باغ کو سلام کرو، جا کے پانی لگا، اور تو کیا نیکی کرتا ہے کہ تیرے لیے بادلوں کو چلایا جاتا ہے، تیرے لیے اس قدر زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھے اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کئی گنا زیادہ بندے کو دینے کے لیے پہلی بندہ چلا دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے، پہنچتا کب ہے تو الگ بات ہے۔ ہم تو یہ دیکھتے نا 1000 میں سے 100 دے دیا تو 900 باقی رہ گیا، تو یہ مال گھٹا ہے بڑا تو نہیں۔ اور میں کبھی گاؤں جاؤ، کسی کسان کے پاس جاؤ، جب وہ فصل بوتا ہے اس کو دیکھو، بیجوں کی بوریاں لاتا ہے اور لا کر خالی کر دیتا ہے، بظاہر بوریاں خالی ہو جاتی ہے، لیکن 6 ماہ کے بعد جب فصل پک کے تیار ہوتی ہے اللہ ایک بوری کے بدلے 100 بوریاں عطا کرتا ہے، وقت کے ساتھ اللہ اس کو دیتا۔ اب اس بندے نے کہا بھی کیا کام کرتے ہو؟ بادل تیرے لیے چلایا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا یار میں نے کیا نیکی کرنی ہے، جب میں اس باغ کی پیداوار کو دیکھتا ہوں اس کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، سب سے پہلے اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، فرمایا نمبر 2 دوسرا حصہ اپنے بال بچوں پہ خرچ کرتا ہوں، اور فرمایا نمبر 3 تیسرا حصہ جو بچ جاتا ہے اس کو دوبارہ اسی کھیت پہ لگا دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے پاس اور کوئی نیکی نہیں، صرف یہ ہے کہ اس پیداوار کو گناہ میں خرچ نہیں کرتا، اپنے بچوں سے روکتا نہیں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا حق بھولتا نہیں ہوں۔ جب میں اللہ کا حق ادا کرتا ہوں، حق والے کا حق ادا کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ میرے کاموں کی خود ہی میری مدد فرما دیتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی راہ میں دینا، اپنی امیری کو، اپنے مال کو صحیح جگہ خرچ کرنا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ اس لیے سرکار علیہ السلام نے فرمایا انفق یا ابن آدم انفق علیک، اے اللہ کے بندے تو خرچ کر، اللہ تجھ پہ خرچ کرے گا، تو لوگوں پر خرچ کر، اللہ تیرے اوپر خرچ کرے گا، تو اللہ کی راہ میں دے، اللہ تعالیٰ تمہیں ڈھیروں گنا عطا فرمائے گا۔ اس لیے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے غریب ہونے سے پہلے امیری کی قدر کرو، اور جو قدر کر لیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دونوں جہانوں میں نواز دیتا ہے۔ مزید نئے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب چینل علامہ سلیمان شفیق یوسی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔